تفسیر القرآن آج کا سبق سورہ بقرہ آیت نمبر 50۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ ترجمہ: اور یاد کرو جب ہم نے تمہاری خاطر سمندر کو پھاڑ ڈالا تھا، چنانچہ تم سب کو بچا لیا تھا اور فرعون کے لوگوں کو سمندر میں غرق کر ڈالا تھا اور تم یہ سارا نظارہ دیکھ رہے تھے۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ مصریوں سے بنی اسرائیل کو نجات اور آل فرعون کی بربادی اور ہلاکت کا ذکر اس آیت مبارکہ کے اندر ہے کہ اللہ جل شانہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر مصر کی آبادیوں سے نکل جاؤ۔ اس وقت مصر میں فرعون کی حکومت تھی، اور اس فرعون کا نام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، بعض مفسرین نے ولید بتایا ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ اس کا نام بھی موسیٰ تھا۔ اس کا تعلق قوم عاد سے بتاتے ہیں۔ یہ بڑا سرکش بادشاہ تھا، اپنے آپ کو سب سے اونچا معبود منواتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو رات کو لے کر مصر کی آبادی سے نکل گئے اور سمندر کے کنارے پہنچ گئے۔ ان کے نکلنے کی جب فرعون اور آل فرعون کو خبر لگی تو فرعون نے اپنے لشکروں کے ساتھ ان کا پیچھا کیا۔ بنی اسرائیل دریا کے کنارے پہنچ چکے تھے، سورج نکل چکا تھا۔ فرعون جو اپنے لشکروں کے ساتھ پیچھے سے پہنچا تو بنی اسرائیل گھبرا گئے اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اِنَّا لَمُدْرَکُونَ، ہم تو پکڑ لیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کَلَّا اِنَّ مَعِیَ رَبِّی سَیَہْدِینِ، ہرگز نہیں، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور مجھے راہ بتائے گا۔ اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ تم اپنی لاٹھی سمندر میں مارو۔ انہوں نے سمندر میں لاٹھی ماری تو سمندر پھٹ گیا اور پہاڑوں کے برابر اس کے ٹکڑے ہو گئے۔ ان پانی کے پہاڑوں کے درمیان زمین خشک ہو گئی اور بنی اسرائیل کے قبیلے ان پہاڑوں کے درمیان سے گزر گئے۔ فرعون نے بھی اپنی جماعتوں اور لشکروں کے ساتھ ان کا پیچھا کیا اور یہ لوگ بھی سمندر میں داخل ہو گئے۔ بنی اسرائیل کا پار ہونا تھا اور فرعون اور اس کے لشکر کا سمندر میں داخل ہونا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سمندر کو ملا دیا اور فرعون اپنے لشکروں اور جماعتوں سمیت ڈوب گیا۔ ان کے ڈوبنے کے اس منظر کو بنی اسرائیل اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، جس کو اس آیت مبارکہ میں وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ سے تعبیر فرمایا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔